اس دنیا میں جتنی محبتیں، جتنے تعلقات ہیں، وہ تمام تعلقات، تمام محبتیں کسی نہ کسی غرض سے وابستہ ہیں۔ اس دنیا میں تمام کے تمام تعلقات کسی نہ کسی غرض سے وابستہ ہیں۔ کوئی بھی تعلق اور محبت بے غرض نہیں۔ لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ بے غرض ہے۔ والدین کو اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ والدین اپنی اولاد کی خاطر، ان کو فائدہ پہنچانے کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور میرے جہاد میں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں اور ثواب حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی آپ کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد صرف اور صرف ثواب حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ جہاد سے افضل عمل ہے۔ فرمایا جتنا اجر آپ کو جہاد کرنے سے ملے گا، اس سے بڑھ کر عمل آپ کو والدین کی خدمت کرنے سے حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کی خاطر ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیوں ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ثواب کے لیے دین اسلام کی خاطر ہجرت کرنا چاہتا ہوں مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جاؤ، اس ہجرت سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طرح ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جہاد کا اتنا شوق ہے کہ میں اس جہاد کے لیے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا۔
بات کرنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ میں نے اپنے والدین کو سے اجازت لیے بغیر، والدین میرے راضی نہیں تھے مجھے جہاد پر بھیجنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود میں جہاد پر آ گیا ہوں، میرا اتنا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، جس طرح آپ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو، جاؤ ان کو ہنساؤ اور ان کو خوش کرو۔ یہ جہاد سے افضل عمل ہے۔ حضرت اویس کرنی مشہور تابعی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بیمار ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اب یہ اویس کرنی انہوں نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ شرف صحابیت حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس والدہ کی خدمت کا صلہ یہ ملا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ایک اویس کرنی شخص آئے گا جو یمن کے علاقے کرن کا ہوگا، تو ان میں اس کی یہ حلیے ہوں گے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہوگا، یہ اس کی علامات ہوں گی، جب وہ تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اب دیکھیں اویس کرنی نے شرف صحابیت حاصل نہیں کیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن اس کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرما دیا کہ عمر کو حکم فرمایا، فاروق اعظم کو یہ حکم فرما دیا کہ اویس کرنی سے دعا کروا لینا۔ تو ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ قرآن کریم ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی تمہیں کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے آگے بچھ جاؤ، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا، تمہیں پالا پوسا، تم اپنے والدین کے ساتھ، اب ان کو تمہاری ضرورت ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، ہماری خدمت کی ہے، ہمیں سنبھالا ہے، ہماری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب ان کو ہماری خدمت کی ضرورت پیش آئے تو ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہم ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔